ذرا ایک ایسے معاشرے پر غور کیا جائے جہاں کوئی ظالم حکومت نہیں ہے، مطلب کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں دروازے پر پولیس دستک دیتی ہے۔ صحیح، بظاہر سب آزاد ہوتے ہیں۔ بالکل، بظاہر سب آزاد ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ایک فرد بھی آزاد نہیں ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں اکثریت، مطلب محلے دار، رشتہ دار اور پرانی روایات یہ طے کرتی ہیں کہ کسی بھی انسان کو کیا سوچنا چاہیے، کیسے کپڑے پہننے چاہیے اور کیا محسوس کرنا چاہیے۔ ہاں، اور یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وہ خاموش آمریت ہے جس کی نشاندہی 19ویں صدی کے عظیم فلسفی جان سٹورٹ مل نے اپنی مشہور کتاب آن لبرٹی میں کی تھی۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ خاموش آمریت آج کے دور میں بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی اس وقت تھی۔ ہاں، کیونکہ ہم عام طور پر آزادی کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پر کسی بیرونی ملک یا ظالم حکمران کا قبضہ نہ ہو، لیکن مل جس خطرے کی بات کر رہے تھے وہ اس سے بہت مختلف اور بہت گہرا تھا۔ اسی لیے جوناتھن رلی کی گائیڈ بک کی مدد سے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد محض تاریخ دہرانا نہیں ہے۔ ہم یہ کھوج لگانا چاہتے ہیں کہ انفرادی آزادی کی اصل روح کیا ہے۔ بالکل، اور یہ کہ یہ آزادی معاشرے کی مجموعی فلاح کے لیے کیوں ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرد کی ذاتی زندگی میں معاشرے کی مداخلت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن دیکھیں، اس گہرے جائزے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آزادی کا یہ عظیم علمبردار خود کیسی زندگی سے گزرا۔ ان کا بچپن؟ جی، ایک ایسا شخص جس نے انسانی آزادی اور انفرادیت کی اتنی پرزور وکالت کی، اس کا اپنا بچپن ایک ایسی قید میں گزرا جہاں مطلب اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش موجود ہی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مل کی زندگی کا یہ ابتدائی حصہ ان کے پورے فلسفے کی بنیاد سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ان کے والد جیمز مل اپنے وقت کے بہت بڑے دانشور تھے اور افادیت پسندی یعنی یوٹیلیٹیرینزم کے کٹر حامی تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے پر کوئی تجربہ کیا تھا؟ جی بالکل، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے ایک انتہائی سخت بلکہ یوں کہیے کہ بے رحم طریقہ کار اپنایا۔ آپ اندازہ لگائیں، جان سٹورٹ مل نے محض 3 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، 3 سال کی عمر میں یونانی زبان سیکھ لی تھی، اور 8 سال کی عمر میں لاطینی، اور 12 سال کی عمر تک وہ منطق، حساب اور سکراتی طریقہ کار میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ او واو، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس یوٹیلیٹیرینزم یا افادیت پسندی کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ اصل میں کیا نظریہ تھا جس نے ان کے والد کو اتنا سخت بنا دیا؟ دیکھیں، افادیت پسندی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہی اصل اخلاقیات ہے۔ اچھا، مطلب ہر عمل کو صرف اس کے فائدے سے ناپا جائے؟ بالکل یہی بات ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک درست ہے جب تک وہ مجموعی طور پر معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیمز مل اور ان کے ساتھی جیریمی بینتھم کا ماننا تھا کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے خالص عقل، منطق اور حساب کتاب کی ضرورت ہے۔ تو جذبات کا کیا؟ محبت، ہمدردی؟ ان کے نزدیک جذبات، ہمدردی یا فنون لطیفہ بالکل غیر ضروری اور وقت کا ضیاع تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کو ایک کیلکولیٹر کی طرح ہونا چاہیے جو ہر وقت صرف نفع اور نقصان کا حساب لگائیں۔ ارے باپ رے! ہاں، اور جیمز مل اپنے بیٹے کو اسی فلسفے کا سب سے بڑا اور کامل نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ تو گویا وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مشین تیار کر رہے تھے جو صرف سوچ سکے اور حساب لگا سکے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے ان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں طنزاً ایک منطقی مشین یا بھاپ سے چلنے والا انجن قرار دیا تھا۔ ہاں بالکل، لاجیکل اسٹیم انجن۔
جی، لیکن اس بے تحاشا دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرا مطلب ہے ایک بچہ جس نے کبھی بچپن دیکھا ہی نہیں، وہ کب تک اس کھچاؤ کو برداشت کر سکتا تھا؟ اور یہیں وہ دھماکہ ہوا۔ 20 سال کی عمر میں جان سٹورٹ مل ایک شدید ذہنی اور جذباتی بحران کا شکار ہو گئے، جسے مینٹل کرائسس کہتے ہیں۔ تو کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے؟ یہ کوئی عام اداسی نہیں تھی۔ ان کی پوری زندگی کا مقصد ڈھہ گیا تھا۔ ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ فرض کریں اگر ان کے والد کے وہ تمام عظیم سماجی اور فلاحی مقاصد جن کے لیے انہیں ایک مشین کی طرح تیار کیا گیا ہے وہ آج راتوں رات پورے ہو جائیں تو کیا انہیں خوشی ملے گی؟ اور جواب کیا تھا؟ ان کے اندر سے جواب آیا، قطعی نہیں، کیونکہ ان کے اندر خوشی محسوس کرنے والا حصہ ان کے جذبات بچپن کی اس سخت تربیت میں مکمل طور پر کچلے جا چکے تھے۔ یہ تو انتہائی خوفناک کیفیت ہے، جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں اور وہ کچھ محسوس کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس اندھیرے غار سے باہر کیسے آئے؟ کیا اس خالص منطق نے انہیں بچایا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ منطق اور روایتی فلسفہ جو ان کی پوری زندگی کا اثاثہ تھے، اس بحران میں بالکل ناکام ہو گئے۔ تو پھر علاج کہاں سے ملا؟ ان کا علاج فنون لطیفہ میں پوشیدہ تھا۔ انہوں نے فرانسیسی مصنف مارمونٹیل کی یادداشتیں پڑھیں جن میں ایک جگہ باپ کی موت اور خاندان کے دکھ کا ذکر تھا۔ اسے پڑھ کر مل کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ ارے واہ! مطلب انہیں احساس ہوا کہ وہ پتھر نہیں ہے۔ بالکل، انہیں زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کے اندر ہمدردی اور دکھ محسوس کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ کی شاعری کا مطالعہ شروع کیا۔ ایک ایسا شخص جو بچپن سے صرف حساب، لاطینی اور منطق کے کلیے حل کر رہا تھا، اسے شاعری میں کیا مل گیا؟ دیکھیے، ورڈزورتھ کی شاعری قدرت کے حسن، انسانی احساسات اور اندرونی سکون کے بارے میں تھی۔ اس شاعری نے مل کے ذہن پر یہ اثر کیا کہ خوشی محض کسی بیرونی مقصد کو حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ خود جذبات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے میں بھی ایک سکون ہے۔ صحیح، تو اس نے ان کی سوچ کا توازن بحال کیا۔ ہاں، اس سے مل نے ایک نیا فلسفہ اخذ کیا جسے وہ انسانی صلاحیتوں کا متوازن ارتقاء کہتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ انسانی فلاح کے لیے صرف تیز ذہانت کافی نہیں ہے، فکری اور جذباتی دونوں جہتیں یکساں طور پر پروان چڑھنی چاہیے۔ مجھے یہاں ایک بات پر الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ان کے والد کی سخت تربیت اتنی ہی تباہ کن تھی تو پھر مل نے بعد میں بچوں پر سختی کرنے کی یا پیٹرنلزم کی حمایت کیوں کی؟ کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف وہ پوری زندگی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مان رہے ہیں کہ بچوں پر جبر جائز ہے؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ضرور ہے، لیکن مل کے نزدیک اس میں ایک بہت واضح اور منطقی فرق ہے۔ دیکھیں، مل کبھی بھی نظم و ضبط کے مکمل خلاف نہیں تھے۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ بچے ابھی ذہنی اور فکری طور پر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کر سکیں۔ ان کی عقل خام ہوتی ہے، اس لیے ان کے معاملے میں والدین یا ریاست کا رہنمائی فراہم کرنا یا سختی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اصل مسئلہ صرف بالغوں کے ساتھ ہے؟ بالکل، مل کی اصل بغاوت اس بات پر تھی کہ جو اصول بچوں کے لیے ہیں وہی اصول بالغ اور باشعور انسانوں پر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ ایک بالغ انسان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے معاشرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بالغوں کو زبردستی بتائے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ مطلب جبر اور سرپرستی صرف اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک ذہن پوری طرح باشعور نہیں ہو جاتا۔ تو اب جب ہم ان کی جذباتی بیداری کی بات کر رہے ہیں تو اس سفر میں ایک اور بہت اہم موڑ آیا۔ آپ ہیریٹ ٹیلر کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، ہیریٹ ٹیلر۔ ان کا ذکر کیے بغیر تو یہ گفتگو نامکمل ہے۔ ہیریٹ ٹیلر کا مل کی زندگی اور فلسفے پر جو اثر تھا اسے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک انتہائی ذہین، باشعور اور آزاد خیال خاتون تھیں۔ جب وہ مل سے ملیں تو وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، لیکن ان کی اور مل کے درمیان ایک انتہائی گہرا ذہنی اور فکری رشتہ قائم ہو گیا۔
اور ظاہر ہے اس وقت کے قدامت پسند معاشرے نے اسے آسانی سے قبول تو نہیں کیا ہوگا۔ بالکل بھی نہیں۔ روایتی برطانوی معاشرے میں اس رشتے پر شدید تنقید کی گئی اور انہیں بہت سی چہمگوئیوں اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہیریٹ کا مل کے فلسفی پر عملی طور پر کیا اثر تھا؟ کیا وہ صرف ایک جذباتی سہارا تھی؟ کیونکہ گائیڈ بک پڑھ کر تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ آن لبرٹی کا ایک ایک لفظ ان دونوں نے مل کر جانچا تھا۔ وہ یقیناً ایک مضبوط فکری شراکت دار تھیں۔ ہیریٹ نے مل کی سوچ کو محدود افادیت پسندی، جسے بینتھمائٹ ریڈیکلزم کہا جاتا تھا، اس سے نکال کر بہت وسیع کر دیا۔ کس طرح کے نئے زاویے دیے انہوں نے؟ مل جو پہلے صرف روایتی انداز میں سوچتے تھے، ہیریٹ نے انہیں خواتین کے حقوق، غیر مرکزی سوشلزم اور سب سے بڑھ کر انفرادیت کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ مل نے خود اعتراف کیا کہ آن لبرٹی دراصل ان دونوں کی مشترکہ کاوش تھی۔ گائیڈ بک میں ہیریٹ کا موازنہ قدیم یونان کی ایک تاریخی شخصیت اسپیشیا سے بھی کیا گیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اسپیشیا جو ایتھنز کے عظیم رہنما پیریکلیس کی ساتھی تھیں، وہ بھی ایک آزاد خیال عورت تھیں۔ ہاں، اور ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ بالکل۔ اس وقت کے روایات پسندوں نے اسپیشیا کو ایک ولن بنا کر پیش کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ہیریٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ معاشرہ ہمیشہ ان لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو روایات کے خلاف چلنے کی جرات کرتے ہیں۔ اور ہیریٹ کی اس سماجی بدنامی نے ہی مل کو وہ سب سے بڑا سبق دیا جو آن لبرٹی کا مرکزی خیال بنا۔ وہ کیا؟ مل نے دیکھا کہ ہیریٹ ایک آزاد اور خود مختار فرد کی علامت ہے، لیکن معاشرے کے رسم و رواج اور سماجی دباؤ انہیں خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست کا کوئی قانون انہیں سزا نہیں دے رہا تھا، بلکہ یہ وہ اندیکھی سماجی آمریت تھی جو انہیں کچلنا چاہتی تھی۔ اور یہیں سے مل کو احساس ہوا کہ انفرادیت ہمیشہ سماجی روایات کے نشانے پر رہتی ہے۔ اسی دباؤ کو دیکھ کر مل نے آزادی کے ارتقاء کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا۔ یہ ارتقاء بادشاہوں سے شروع ہو کر رائے عامہ کی آمریت تک کیسے پہنچا، ذرا اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ضرور۔ مل بتاتے ہیں کہ آزادی کا مفہوم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب انسانوں پر ظالم بادشاہوں اور آمروں کی حکومت تھی۔ اس وقت آزادی کا مطلب صرف بادشاہ کے ظلم سے تحفظ تھا۔ صحیح۔ اور پھر دوسرا مرحلہ؟ دوسرا مرحلہ آیا جب انسانوں نے سوچا کہ اگر حکمران ہمارے اپنے ہوں جنہیں ہم خود منتخب کریں تو پھر ظلم نہیں ہوگا۔ اس طرح جمہوری حکومتوں کا قیام عمل میں آیا۔ ہو گئی۔ جی، اور یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ جمہوریت میں اکثریت اقلیت پر ظلم کر سکتی ہے۔ اگر 51% لوگ کسی بات پر متفق ہیں تو وہ 49% لوگوں کے حقوق چھین سکتے ہیں۔ تو پھر آئین اور قوانین بنائے گئے۔ بالکل، محدود جمہوری حکومت کا تصور آیا، جہاں اقلیتوں کے حقوق کو قانون کے ذریعے اکثریت سے بچایا گیا۔ لیکن مل کہتے ہیں کہ یہ سب بھی کافی نہیں تھا۔ یہاں وہ چوتھے اور سب سے خطرناک مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں، جسے وہ رائے عامہ اور احساسات کی آمریت کہتے ہیں۔ رائے عامہ کی آمریت؟ مل کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدید دور میں قانونی سزاؤں سے زیادہ خطرناک سماجی سزائیں ہوتی ہیں۔ لوگ دوسروں کو سماجی بائیکاٹ اور تانوں کے ذریعے ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ اگر اس کا موازنہ آج کے کینسل کلچر اور سوشل میڈیا کے دباؤ سے کیا جائے تو کیا یہ بالکل ویسی ہی صورتحال نہیں ہے؟ قانون اور پولیس کے ڈر سے زیادہ یہ خوف حاوی ہو چکا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ کینسل کلچر کی مثال موجودہ دور کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی پسند اور ناپسند معاشرے کے ہر فرد کے لیے قانون ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک طرح کی جادوئی طاقت ہے روایات کی۔ ہاں، رسم و رواج کی طاقت اس قدر جادوئی ہے کہ کوئی بھی فرد اس کی معقولیت پر سوال نہیں اٹھاتا، سوائے مذہبی آزادی کے، جہاں مختلف فرقوں کے تصادم کے بعد انسانوں نے عقیدے کی آزادی کا اصول طے کیا۔ باقی کسی بھی معاملے میں معاشرے کے پاس آزادی کو جانچنے کا کوئی منطقی اصول موجود نہیں ہے۔ تو اگر سماجی روایات اور رسم و رواج کوئی معقول پیمانہ نہیں ہے تو پھر وہ کون سے اصول ہے جو یہ طے کرے کہ مداخلت کب جائز ہے اور کب نہیں؟ وہ کون سی لکیر ہے؟
یہی وہ مقام ہے جہاں مل اس کتاب کا سب سے اہم اور مرکزی نظریہ پیش کرتے ہیں، جسے وہ ایک سادہ اصول یعنی ون ویری سمپل پرنسپل کہتے ہیں۔ اور وہ سادہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول کہتا ہے کہ فرد کے وہ تمام افعال جو صرف اور صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہیں، جن کا اثر کسی دوسرے پر براہ راست نہیں پڑتا، ان میں فرد کی آزادی مطلق ہے، یعنی ایبسولیوٹ ہے۔ ریاست یا معاشرے کو دخل اندازی کا حق صرف اور صرف اس وقت ہے جب فرد کا کوئی عمل دوسروں کو براہ راست نقصان پہنچائے۔ تو مل کے نزدیک انفرادیت اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا سب کا مل جل کر ایک جیسی روایات کے مطابق رہنا معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے؟ مل کے مطابق بالکل نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ معاشرے کی فلاح، اس کی اخلاقی اور ثقافتی نشوونما اسی صورت میں ممکن ہے جب انفرادیت کو پروان چڑھنے دیا جائے۔ جب انسان مختلف طرز زندگی آزماتے ہیں تو نئی سوچ اور تخلیق جنم لیتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں سب ایک جیسا سوچتے ہوں وہ تو پھر زوال کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، وہ اخلاقی طور پر بانجھ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول سننے میں تو بہت عقلانی لگتا ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا عملی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے جس کا اثر واقعی صرف ایک ذات تک محدود ہو؟ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا بلا واسطہ اثر کسی نہ کسی پر تو پڑتا ہی ہے۔ یہ وہ تنقید ہے جو مل پر سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ آپ کوئی مثال دینا چاہیں گی؟ ہاں، جیسے اگر کوئی شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، وہ منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، تو بظاہر وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے علاج کا بوجھ بالآخر معاشرے کے صحت کے نظام پر ہی پڑے گا نا؟ تو کیا معاشرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مجموعی نقصان ہو رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن مل نے اس حوالے سے ایک بہت باریک لکیر کھینچی ہے۔ مل کہتے ہیں کہ سماجی جبر صرف اس وقت جائز ہے جہاں دوسروں کو نقصان پہنچنے کا واضح اور براہ راست ثبوت ہو۔ اچھا، تو صحت کی خرابی پر سزا نہیں مل سکتی؟ جی، اگر کوئی شخص اپنی صحت خراب کر رہا ہے تو معاشرہ اسے محض صحت خراب کرنے پر سزا نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر اس خرابی کی وجہ سے وہ اپنے کوئی قانونی یا اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو سزا ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر وہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پا رہا؟ بالکل، اگر وہ منشیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ رہا ہے تو معاشرہ اسے بچوں کی کفالت نہ کرنے پر سزا دے گا، نہ کہ منشیات کے استعمال پر۔ اوہ، اب میں سمجھی۔ مل کا نقطہ یہ ہے کہ ذاتی فیصلوں پر معاشرے کو نصیحت کرنے یا ناپسند کرنے کا تو پورا حق ہے، لیکن اس پر طاقت کا استعمال کر کے اسے مجبور کرنے کا حق ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کے کردار ہی معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زبردست۔ ایک آخری الجھن جو اس گائیڈ بک کو پڑھتے ہوئے ذہن میں آتی ہے وہ مل کی اس ذاتی آزادی کو آزاد معیشت کے ساتھ جوڑنے کی ہے۔ کیا مل محض یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے اور لیسز فیئر پالیسی اپنانی چاہیے؟ گائیڈ بک کے مصنف جوناتھن ریلی نے اس غلط فہمی کو بہت سختی سے رد کیا ہے۔ مل کی آزادی کے تصور کو محض آزاد منڈیوں یا کاروباری آزادی سے الجھانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو پھر یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ مل کے نزدیک ذاتی آزادی کا تعلق پیسے کمانے سے کہیں زیادہ بلند تر حقوق سے ہے۔ یہ انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی آزادی ہے۔ یہ اپنے نظریات کو چننے اور اپنی شخصیت کو وسیع کرنے کی آزادی ہے، جو محض معاشی ترقی سے بہت بالاتر ہے۔ تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جان سٹورٹ مل کا سفر محض ایک فلسفیانہ ارتقا نہیں تھا، بلکہ ایک انسان کی اپنی ذات کی کھوج تھی۔ بالکل صحیح۔ ایک ایسا بچہ جسے بچپن میں محض ایک مشینی پرزہ بنا دیا گیا تھا، وہ آگے چل کر احساسات اور انسانی آزادی کا سب سے بڑا وکیل بن کر ابھرا۔ ہیریٹ ٹیلر کی فکری شراکت نے انہیں یہ اصول سکھایا کہ معاشرے کا حسن یکسانیت میں نہیں تھا بلکہ تنوع میں ہے، اور اختلاف رائے سے ڈرنے کے بجائے اسے برداشت کرنا ہی حقیقی ترقی ہے۔ جب تک کوئی دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، فرد کو مکمل آزادی ملنی چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک گہری سوچ ابھرتی ہے۔ آج کے اس ہائپر کنیکٹڈ دور پر غور کریں۔
جہاں ہماری ہر حرکت انٹرنیٹ پر موجود ہے اور لاکھوں لوگ اسے دیکھ کر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں، آج کا سماجی دباؤ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ اگر میل آج زندہ ہوتے تو کیا وہ کہتے کہ ہم ایک باشعور دور میں ہیں، یا ہم رائے عامہ کی ایک ایسی خطرناک آمریت میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے اپنی انفرادیت اور آزادی کو سوشل میڈیا پر چند لائکس اور سماجی منظوری کے عوض فروخت کر دیا ہے؟ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کے کتنے فیصلے واقعی اس کے اپنے ہیں اور کتنے اس غیر مرئی آمریت کے زیر اثر ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر تصور کیا جائے ایک ایسے معاشرے کا جو بالکل ایک انتہائی فکر مند والد کی طرح برتاؤ کرے، جو اوور پروٹیکٹیو پیرنٹ ہوتا ہے نا، ہاں بالکل، جو ہر وقت سر پر سوار رہے۔ صحیح، جو مسلسل یہ طے کرے کہ لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا پینا چاہیے، عقائد کیا ہونے چاہیے، اور یہ سب کچھ بھلائی کے نام پر تھوپ دیا جائے۔ یعنی جب ریاست یا معاشرہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ لوگوں کی زندگی کو ان سے بہتر جانتا ہے، تو اس کا نتیجہ کوئی تحفظ نہیں ہوتا، اصل میں یہ انسانی صلاحیتوں کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم جس تحقیقی سفر پر نکل رہے ہیں نا، اس میں ہم آمرانہ سوچ کی اسی جڑ کو تلاش کریں گے، خصوصاً سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کرنے والے طلباء کے لیے یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آمرانہ نظام آخر جنم کہاں سے لیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس تحقیقی مطالعے میں ہم جان سٹورٹ مل کی مشہور کتاب آن لبرٹی کے اہم بابوں کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ان کے چیپٹرز 3، 4 اور 5 کا۔ اور دیکھیں، اس کا مقصد صرف تاریخ کے صفحے پلٹنا تو نہیں ہے نا۔ مل کے جو خدشات تھے، خصوصاً سخت معاشرتی طبقہ بندی اور آمرانہ نظام کے حوالے سے، وہ آج کی ذہنی آزادی کی جدوجہد کی اصل جڑیں ہیں۔ ہاں، لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ آزادی کا مطلب صرف اپنے نمائندے چننا ہے، بس ووٹ ڈال دیا اور آزاد ہو گئے۔ اصل میں یہی تو غلط فہمی ہے۔ مل کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خطرہ صرف حکومتوں یا ٹوٹیلیٹیرین سسٹم سے نہیں آتا، بلکہ خود معاشرے کی اس ذہنیت سے آتا ہے جو ہر فرد کو ایک ہی روایتی سانچے میں ڈھالنے پر مجبور کرتی ہے۔ واقعی، ان بابوں میں مل دراصل ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس ذہنیت کو سمجھنے کے لیے نا، پہلے اس لکیر کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں ایک بنیادی اور نہایت سادہ اصول پیش کیا ہے۔ اچھا، جسے انہوں نے اپنی ساری دلیل کی بنیاد بنایا ہے؟ ہاں جی، ان کے مطابق معاشرے کو کسی فرد پر طاقت کے استعمال کا صرف ایک ہی جواز ملتا ہے، اور وہ ہے دوسروں کو نقصان سے بچانا، جسے ہارم پرنسپل بھی کہتے ہیں۔ یعنی فرد کی اپنی بھلائی، چاہے وہ جسمانی ہو یا اخلاقی، زبر یا کوئرژن کا جواز نہیں بن سکتی۔ صحیح، اور اس میں سب سے اہم آزادی اظہار ہے۔ مل یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی رائے کو دبانا دراصل پوری انسانیت کو لوٹنے کے مترادف ہے۔ یہ لفظ لوٹنا کافی وزنی معلوم ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آخر کسی ایک چھوٹی سی مخالف آواز کو دبانے سے پوری انسانیت کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی اکثریت کسی آواز کو دباتی ہے نا، تو وہ خاموشی سے یہ فرض کر لیتی ہے کہ ان کی اپنی رائے غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ مل اسے غلطی سے پاک ہونے کا وہم یعنی ایلیوژن آف انفیلیبلٹی کہتے ہیں۔ اچھا، ایلیوژن آف انفیلیبلٹی۔ ہاں، جب آپ کسی کو بولنے سے روکتے ہیں تو آپ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو مکمل اور حتمی سچائی معلوم ہے، اور دنیا کی کوئی اور معلومات آپ کے اس سچ کو بدل نہیں سکتی۔ صحیح، اور انسان کی تاریخ اس وہم کی تباہ کاریوں سے بھری پڑی ہے۔ مل نے سقراط کی موت کا حوالہ دیا اس میں۔ بالکل، سقراط کے سوالات نے وقت کے ٹھیکیداروں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے اسے گمراہ کن سمجھ کر زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ آج ہم جانتے ہیں کہ گمراہ وہ لوگ تھے، سقراط نہیں تھا۔ یا پھر آپ ایمپرر مارکس اوریلیس کی مثال لے لیں۔ وہ ایک نہایت پڑھا لکھا، انصاف پسند اور فلسفی حکمران تھا، لیکن اس نے بھی عیسائیت کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ نیا عقیدہ اس کے معاشرے کی اخلاقیات کے لیے خطرہ ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ اپنے تئیں بھلائی کر رہا تھا۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مارکس اوریلیس یا سقراط کو سزا دینے والے لوگ
تو اپنے تجزیے میں صادق تھے نا؟ ہاں، ان کی نیت تو ٹھیک ہی تھی اپنے مطابق۔ انہیں واقعی لگتا تھا کہ وہ معاشرے کو تباہی سے بچا رہی ہیں۔ تو اگر آج ہم اسی تجزیے کو اپنے دور پر لاگو کریں اور فرض کریں کہ کوئی ایسی رائے ابھر کر سامنے آئے جو مکمل طور پر تاریخی یا علمی حوالے سے واقعی جھوٹی اور غلط ہو، تو ایسی بالکل جھوٹی رائے کو زندہ رکھنے کا آخر کیا فائدہ ہے؟ ایک سوسائٹی کو زہریلی یا غلط فہمیوں سے بچانا بھی تو لاء کا مقصد ہو سکتا ہے نا؟ ملز ایسی باتوں کو دبانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ مل کے فلسفے کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ بغیر متسلسل بحث کے سچائی اپنی روح کھو دیتی ہے۔ اچھا، روح کھو دیتی ہے۔ ہاں، اگر کسی سچی رائے پر آزادانہ اور مسلسل بحث نہ ہو تو وہ ایک زندہ حقیقت کے بجائے بے جان عقیدہ یعنی ڈیڈ ڈوگما بن کر رہ جاتی ہے۔ ڈیڈ ڈوگما، اسے تھوڑا واضح کریں گے؟ بالکل، اسے سمجھنے کے لیے آپ ایک جسمانی پٹھا یعنی مسل کی مثال لے لیجئے۔ اگر آپ کسی مسل کو مسلسل استعمال نہیں کرتے، اسے کسی وزن یا مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو وہ آہستہ آہستہ بے جان ہو جاتا ہے، ایٹروفیڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، سچائی کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ جب سچ کو کسی مخالف اور چاہے مکمل غلط رائے کی طرف سے چیلنج نہیں کیا جاتا نا، تو لوگ اس سچ کے پیچھے چھپی منطق اور اس کے اصل مفہوم کو بھول جاتے ہیں۔ واقعی، یعنی وہ بس اسے اندھی تقلید اور ایک روایت کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ بحث سچائی کی کثرت ہے۔ بالکل، بحث کثرت ہے۔ جب کوئی چیلنج نہیں ہوتا تو سوسائٹی صرف الفاظ کا کھول یاد رکھتی ہے، اصل مغز بھول جاتی ہے۔ صحیح، سچائی اپنے مفہوم سے خالی ہو جاتی ہے۔ اور مل نے اپنے دور کی عیسائیت پر اس حوالے سے بہت سخت تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق اس دور کے لوگ نئے عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے اصولوں کو مانتے تو تھے، لیکن ان کی روح کو بھولا بیٹھے تھے۔ یعنی دشمن کو معاف کرنا، دولت کی ہوس سے بچنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ عقائد صرف زبانی کلامی رہ گئے تھے۔ عوام سے سوچے سمجھے فیصلے کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اور جب عوام حکمرانوں یا مذہبی ٹھیکیداروں کی باتیں بغیر کسی چیلنج کے ماننے لگتی ہیں تو معاشرے کی ذہنی صلاحیتیں زنگالود ہو جاتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اگر میں اس بات کو آخری اور تھوڑی انتہا پسند حد تک لے جاؤں، فرض کریں کہ پورا معاشرہ کسی ایک سچی بات پر 100% متفق ہو جائے، کوئی اختلاف باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تصوراتی طور پر ایک شیطان کا وکیل یعنی ڈیولز ایڈوکیٹ پیدا کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اس سچ کی مخالفت کرے تاکہ بحث زندہ رہے؟ مل کا نظریہ ٹھیک یہی ہے۔ ان کے نزدیک مخالفت لا زوال اور لا فانی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر سچائی کو چیلنج کرنے والے لوگ خود بخود موجود نہ ہوں تو انہیں فرض کر لینا چاہیے۔ زبردست۔ دراصل اس تحریک میں سوکریٹک ڈائلیکٹکس یعنی سکراتی بحث و مباحثے کا مقصد ہی یہی پیش کیا گیا ہے کہ سچائی کے ہر پہلو کو آزمایا جائے۔ بالکل، ڈیولز ایڈوکیٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ بحث کا ماحول قائم رہے، ورنہ انسان بس مشین کی طرح عقیدے دھوتا رہتا ہے۔ ویسے آزاد بحث اگر سچ کی تلاش کے لیے لازمی ہے تو صرف باتوں سے تو زندگی نہیں بنتی نا، لوگ اس سچ کے مطابق اپنی زندگیاں بھی تو گزارنا چاہیں گے۔ واقعی، بحث سے آگے عمل بھی آتا ہے۔ ہاں، اگر ہم مخالف عقائد کو رواداری سے برداشت کر رہے ہیں تو پھر مخالف کاموں اور نئی طرز زندگی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہاں پر مل کا ٹیکسٹ انفرادیت یعنی انڈیویجوالٹی اور تجربات پر بات کرتا ہے۔ صحیح، وہ واضح کرتے ہیں کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے نئے تجربات، جنہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹس آف لیونگ کہا، وہ آزادی سے کرنے کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ ایکسپیریمنٹس آف لیونگ، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹرم ہے۔ اس موقع پر ولہم وان ہومبولٹ کا بھی ایک بہت مقبول حوالہ دیا گیا ہے کتاب میں۔ ہاں، ہومبولٹ کا خیال تھا کہ انسان کا بنیادی مقصد اپنی صلاحیتوں کو مسلسل نکھارنا اور ایک مکمل شخصیت بننا ہے۔ انسان کوئی کلے یا مٹی کا ڈھیر نہیں جسے باہر سے شیپ کیا جائے، بلکہ ایک درخت ہے جسے اندر سے بڑھنا ہے۔ بالکل۔ بحث کے بعد عمل کی آزادی اس تحقیق کا دوسرا اہم ستون ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات مل کا افادیاتی منطق یعنی یوٹیلیٹیرینزم ہے۔ وہ آزادی کی حمایت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی پریوں کا حق ہے۔ اچھا، تو ان کی منطق کیا تھی؟
ان کی منطق یہ ہے کہ آزادی انسانیت کی مسلسل ترقی کے لیے سب سے مفید اصول ہے۔ جب فرد نئے تجربات کرتا ہے، چاہے وہ تجربات معاشرے کو عجیب بھی لگے، تو وہ معاشرہ آخرکار ان تجربات سے سیکھتا ہی ہے نا۔ صحیح، یعنی انفرادیت ہی نئی ایجادات اور نئے سماجی اصولوں کو جنم دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں، عوام اور ریاست اکثر ان نئی راہوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ہاں، ڈر تو ہوتا ہے۔ معاشرتی نظاموں جیسے آگسٹ کامٹ کی آمرانہ سوچ تھی، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہر فرد کو ایک ہی سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ جو اس وقت کی عمومی ذہنیت تھی، عوام چاہتی تھی کہ سب روایت کے پابند ہو جائے، اور میرا ماننا ہے کہ روایت کا دباؤ ہمیشہ قانون سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ۔ حکومت کا قانون تو صرف آپ کو جیل بھیجتا ہے، لیکن معاشرے کی روایت آپ کی سوچ کا احاطہ کر لیتی ہے۔ بالکل، مل اس ذہنیت کو روایت کا استبداد یا ڈیسپوٹزم آف کسٹم کہتے ہیں، اور اس کی نشاندہی ایک بہت خطرناک مثال سے کرتے ہیں۔ انہوں نے چینی خاتون کے پاؤں دبانے یا چائنیز لیڈیز فٹ بائنڈنگ کی مثال دی۔ ہاں، یہ مثال دکھاتی ہے کہ معاشرہ کتنا بے درد ہو سکتا ہے۔ صدیوں تک چینی معاشرے میں خواتین کے پاؤں کو چھوٹا رکھنے کے لیے انہیں سختی سے آہینی جوتوں اور کپڑوں میں بند دیا جاتا تھا، تاکہ وہ ایک مخصوص اور بناوٹی روایتی خوبصورتی پر پوری اتریں۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ بہت۔ اور معاشرہ فرد کی فطرت کے ابھرے ہوئے اور منفرد حصوں کو لٹرلی اور مینٹلی دبا کر اسے معمولی یعنی میڈیوکر بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سب ایک جیسے نظر آئیں۔ اور مل نے واضح کیا کہ چین جیسا عظیم ملک ہزاروں سال تک جمود یا اسٹیگنیشن کا شکار اسی لیے رہا کیونکہ وہاں روایت اور کنفارمٹی نے تجربات کا راستہ مکمل طور پر روک دیا تھا۔ جب سب لوگ ایک جیسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ بس وہیں رک جاتے۔ لیکن اس سے ایک اور الجھن ابھرتی ہے میری نظر میں۔ مل نے پرانے دور کے چائنا کی مثال دی، پر اگر میں آج کی دنیا پر غور کروں، آج کا دور، آج کی کنزیومر مارکیٹ، ہمارا فیشن اور ہماری کمرشلزم، جس میں ہر کوئی اندھوں کی طرح نئے ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے، ٹیکسٹ میں اسے چینج فار چینجز سے کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ ماڈرن ٹرینڈ فالوئنگ بھی اسی چینی پاؤں کی طرح ایک آمرانہ پابندی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یعنی فرد سوچتا ہے کہ وہ آزاد ہے، آزادانہ خریداری کر رہا ہے، نئے نئے کپڑے پہن رہا ہے، لیکن دراصل وہ صرف ایک بھیڑ کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ اوٹزم آف کسٹم ہے نا، یہ نئے عوامی رجحانات اور فیشن کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ صحیح، تبدیلی کی اندھی تقلید۔ ہاں، جہاں پورا معاشرہ ایک ساتھ ایک جیسا تبدیل ہونے کی کوشش کرے، وہ بھی دراصل روایت ہی کی غلامی ہے۔ جب فرد بغیر سوچے سمجھے بھیڑ کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی اصلی شخصیت قتل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک عام انسان بن کر رہ جاتا ہے جس میں کوئی تخلیقی جوش نہیں ہوتا۔ سیاسیات کے طلباء کے لیے یہ ایک گہرا سبق ہے کہ مکمل یونیفارمٹی کسی بھی ریاست کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ بالکل، کنفرمیٹی ہی تباہی ہے۔ لیکن چلیے اس تھیوری کو عام زندگی کے تناظر میں آزماتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں ہر قسم کی عجیب و غریب حرکتوں، روایتوں اور نئی زندگی کے تجربات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو لمٹ کہاں کراس ہوتی ہے؟ لمٹ کا مسئلہ۔ آزادی کا یہ مطلب تو بالکل نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی سڑک پر کھڑا ہو کر نئے تجربات کے نام پر کسی دوسرے کو زخمی کر دے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مل اس معاملے کو اعمال کی دو واضح قسموں میں تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔ ایک وہ اعمال جو فرد کی اپنی ذات تک محدود ہیں، جنہیں انہوں نے سیلف ریگارڈنگ ایکٹس کہا، اور دوسرے وہ اعمال جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ادر ریگارڈنگ۔ اچھا، سیلف ریگارڈنگ اور ادر ریگارڈنگ۔ ہاں، ان کی دلیل واضح ہے کہ جب تک فرد کا فعل صرف اس کی اپنی زندگی، اس کی صحت یا اس کے ذہن تک محدود ہے، معاشرہ اس پر مصنوعی سزائیں یعنی قانون یا پبلک شیم لاگو نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ہمیں اسے برباد ہوتے دیکھنا پڑے گا۔ فرض کریں ایک شخص ایسی خراب عادتوں میں مبتلا ہے جو اسے تباہ کر رہی ہیں، کیا ریاست صرف خاموشی سے تماشا دیکھے گی؟ نہیں، خاموشی سے نہیں دیکھے گی۔ مل یہاں قدرتی سزاؤں اور مصنوعی سزاؤں کا واضح فرق سکھاتے ہیں۔ قدرتی اور مصنوعی، یہ کیا ہیں؟
دیکھیں، آپ اس شخص کو سمجھا سکتے ہیں، اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نیچرل پینلٹیز یا قدرتی سزائیں ہیں۔ یہ اس شخص کے عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن قانون کا ڈنڈا یا آرٹیفیشل پینلٹی صرف اور صرف تب لاگو ہو سکتی ہے جب وہ فرد کسی ایسے عمل کا مرتکب ہو جو کسی دوسرے کے قانونی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ کوئی آسان مثال اس کی؟ ملنے نے بہت سادہ مثال دی ہے۔ اکیلے اپنے گھر میں شراب پینا فرد کا ذاتی فعل ہے، لیکن اگر ایک پولیس والا یا بارڈر پر کھڑا فوجی ڈیوٹی پر شراب پیتا ہے تو اس کی نشے کی غفلت سے عام شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہے نا؟ ہاں، کیونکہ اس نے دوسروں کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر عمل ادر ریگارڈنگ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس فوجی کو سزا دینا بالکل جائز ہو جاتا ہے یہاں۔ یہ مثال تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن ایک الجھن مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے، اور ٹیکسٹ میں ہی اس تنقید کا واضح حوالہ موجود ہے۔ کیسی الجھن؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بالکل صحرا میں اکیلا تو نہیں رہتا نا، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ ٹیکسٹ خود کہتا ہے "No person is entirely isolated"۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر ایک شخص اپنی صحت پر بات کرتا ہے اور شدید منشیات کا عادی بن جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے علاج کا خرچہ بھی تو معاشرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بیمار پڑنے سے اس کے بچے بے اسرا ہو جاتے ہیں، جن کا بوجھ آخر میں ویلفیئر فنڈز یا ٹیکس پیئرز پر آتا ہے۔ تو پھر ایک عام ذاتی فعل بھی آخرکار ایک معاشرتی مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ فرد کو اس قدر کھلی چھوٹ دینا تو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ اعتراض ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے اور اکثر حکومتیں اسی منطق کو بنیاد بنا کر لوگوں کی ذاتی آزادیوں پر پابندیاں لگاتی ہیں۔ لیکن مل اس انڈائریکٹ انجری یا بالواسطہ نقصان کو تسلیم کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آزادی چھیننا اس کا حل نہیں ہے۔ اچھا، حل کیوں نہیں ہے؟ ان کی منطق یہ ہے کہ اگر معاشرہ اس چھوٹے نقصان کے در سے فرد کے اعمال پر پابندی لگانے لگے تو وہ آخرکار اس کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ انڈائریکٹ نقصان اس بھاری قیمت کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے جو آزادی چھین کر معاشرے کو اٹھانی پڑے گی۔ صحیح، یعنی آزادی کی قیمت زیادہ بڑی ہے۔ اور ذرا غور کریں، اگر ایک معاشرہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے تک صحیح اخلاق اور اچھائی سکھانے میں ناکام رہا ہے، ان کی عقل کو آزاد کرنا نہیں سکھا سکا، تو یہ معاشرے کی اپنی ناکامی ہے نا؟ سوسائٹی اپنی ناکامی اور سستی کی سزا لوگوں کی ذاتی زندگی میں خوف پھیلا کر نہیں دے سکتی۔ واقعی یہ پوائنٹ بہت سٹرونگ ہے۔ عملی زندگی میں یہی انڈائریکٹ نقصان والی دلیل اکثریت اپنے معاشرتی دباؤ کے جواز کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ لوگ اپنی پسند و ناپسند کو بڑی آسانی سے اخلاقیات کا لیبل دے کر دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ اس تحقیق نے عملی مثالیں دی ہیں جنہیں دیکھ کر آزادی کے اصول اور واضح ہو جاتے ہیں۔ جیسے مین لاز۔ ہاں، مین لاز بہت اہم مثال ہیں۔ یہ لاز شراب بندی کے قانون تھے اور امریکہ کے کچھ ریاستوں میں نافذ کیے گئے تھے۔ یہاں قانون اس بندے کو پکڑ رہا تھا جو صرف خود خرید کر شراب پیتا ہے۔ صحیح، اور مل نے یہاں بالکل صاف وضاحت کی کہ شراب پینا ایک ذاتی فعل ہے۔ ہاں، شراب کی تجارت، اسے بیچنا اور اس کی مارکیٹ بنانا ایک عوامی فعل ہے جس پر ریاست پابندیاں لگا سکتی ہے یا ریگولیٹ کر سکتی ہے اسے۔ لیکن فرض کریں کوئی ریاست کہتی ہے کہ کیونکہ ٹریڈنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، ہم اس ٹریڈ پر ہی پابندی لگا دیں گے تاکہ کوئی پی ہی نہ سکے، تو دراصل وہ قانون آزادی کے اصول کو پچھلے دروازے سے توڑ رہا ہے نا؟ بالکل ٹھیک اسی قسم کی آمرانہ دخل اندازی سیبٹیرین لاز میں بھی نظر آئی تھی۔ سیبٹیرین لاز یعنی سنڈے والے قانون۔ ہاں، ان قانونوں کے ذریعے اتوار کے دن کام کرنے یا تفریح کرنے پر مذہبی بنیادوں پر پابندی لگائی گئی۔ مل کہتا ہے کہ اگر کوئی مزدور جو ہفتے کے باقی دن کام کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اتوار کو تھوڑا اضافی کام کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی پارک میں جا کر تفریح کرنا چاہتا ہے، تو اکثریت اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر اس کی ان خوشیوں پر پابندی کیسے لگا سکتی ہے؟ واقعی یہ ان لوگوں پر ناحق زیادتی تھی جن کا عقیدہ اس اتوار کی روایت سے مختلف تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی تباہی کی ایک اور مثال مومنز کی سخت مخالفت بھی ہے اس ٹیکسٹ میں۔ مومنز اپنے پولیگامی یعنی کثیر الازدواجی کے رواجات کی وجہ سے مشہور تھے۔
دنیا اور خاص طور پر اس دور کے مغربی معاشروں کو یہ بات نہایت عجیب اور قابل نفرت لگتی تھی۔ ہاں، بہت شدید نفرت تھی ان سے۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مورمنز نے اپنا سوسائٹی سسٹم کسی اور پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے خود کو عام شہریوں سے الگ تھلگ کر لیا تھا اور جا کر یوٹا کی بے آباد ریاست میں بس گئے تھے۔ اس کے باوجود دور بیٹھے عام عوام اور نظام نے انہیں ان کی امورالٹی کے نام پر معاشرتی نشانہ بنایا اور ان پر حملے کیے۔ ان کے ذاتی ایکسپیریمنٹ آف لیونگ پر دباؤ ڈالا گیا۔ دیکھیں، سیاسیت کے طلبہ کے لیے یہ مثالیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ یہ دکھاتی ہیں کہ اکثریت کتنی آسانی سے اپنی ناپسندیدگی کو قانون کا روپ دے دیتی ہے۔ نئے دور کے مسائل میں بھی ذہنی آزادی کو برقرار رکھنا اس لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہر نیا تصور آمرانہ طرز عمل اور معمولی پن کی وجہ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی تباہ نہ ہو جائے۔ بالکل۔ شریعت کے اس معاشرتی دباؤ اور قانونی دخل اندازی کو میں اگر عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کروں نا، تو یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ اپنے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور آپ کا پڑوسی زور سے دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ اچھا، پھر کیا کریں؟ وہ بغیر پوچھے آپ کے کمرے کا فرنیچر ادھر ادھر کھسکانے لگے، اور جب آپ اعتراض کریں تو وہ مسکراتے ہوئے کہے، دراصل مجھے تمہارا فرنیچر رکھنے کا انداز پسند نہیں آیا، میں بس اسے ایک بہتر سٹینڈرڈ طریقے سے سیٹ کر رہا ہوں۔ واہ، بہت خوب مثال دی آپ نے۔ آزادی کے نام پر معاشرتی قانون بنانا بالکل اس پڑوسی جیسی بے داخل اور جبرانہ حرکتی تو ہے۔ ہاں، یہ بالکل معقول اور ٹھیک میکانزم کی وضاحت ہے۔ مل کی یہ تحقیق کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ فرد کا دروازہ صرف اس کی مرضی سے کھلنا چاہیے۔ اکثریت کی نیت چاہے کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے فرد کے کمرے کی ترتیب بدلنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ صحیح۔ جب آپ اپنی طرز زندگی، اپنے شوق یا عقائد کا فیصلہ دوسروں کے ڈر سے کرتے ہیں تو آپ زندگی نہیں گزار رہے، بس آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ واقعی بہت گہرا پوائنٹ ہے یہ۔ اس تحقیقی سفر کے اختتام پر آ کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مل کی یہ تحقیق آزادی کے تصور کو کھوکھلا نہیں بلکہ نہایت ٹھوس بناتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ صرف سوچنے کی آزادی کافی نہیں، فرد کے مختلف تجربات، جنہیں ایکسپیریمنٹس آف لیونگ کہتے ہیں، ان کی آزادی بھی انتہائی لازوال ہے تاکہ انسانیت آگے بڑھ سکے۔ اور ہم نے سوسائٹی کے اس فکرمند پڑوسی والے رویے کو بھی بے نقاب کیا جو مورالٹی کے لباس میں فرد کو میڈیوکریٹی کی طرف دھکیلتا ہے، چاہے وہ سیبیٹیرین لاز ہوں یا کسی نئی سوچ کا راستہ روکنا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست اور انسانی حقوق کے طلباء کے لیے ٹالرنس یعنی رواداری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ انٹلیکچوئل فریڈم اور جمہوریت بغیر رواداری کے صرف اکثریت کی تناشائی بن جاتے ہیں۔ تناشاہی۔ زندہ رہنے اور تجربات کرنے کی آزادی تبھی مل سکتی ہے جب ہم ان کاموں کو بھی برداشت کرنا سیکھ لیں جن سے ہمیں شدید نفرت ہو، جب تک کہ ان سے کسی دوسرے کا عملی نقصان نہ ہو رہا ہو۔ آزادی کسی کو اچھی یا بری چیز سکھانے کی کوشش میں ڈنڈا اٹھانے کا نام نہیں، بلکہ اختلاف کے ساتھ جینے کا راستہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ٹالریشن کے بغیر ساری قانونی آزادیاں بس مٹی کا ڈھیر ہیں۔ جاتے جاتے سننے والوں کے دلوں میں ایک آخری لیکن ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ ہم نے تحقیق کی کہ 19ویں صدی میں مل روایت کے استبداد یعنی ڈیسپوٹزم آف کسٹم سے خوف زدہ تھے، جہاں معاشرہ ہر شخص کو ایک سانچے میں ڈالتا تھا۔ آج کا دور دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا کے الگوریدمز اور بگ ڈیٹا، یہ تو ہماری ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ٹیکنالوجی کسی پولیس فورس کی طرح ہمارے دروازے پر دستک نہیں دیتی، بلکہ خاموشی سے ہمارے موبائل سکرینز کے ذریعے ہمارے تجربات، ہماری پسند اور یہاں تک کہ ہماری آنے والی سوچ کو فلٹر اور کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ ہمیں وہی دکھاتی ہیں جو بھیڑ چاہتی ہے۔ یہ بہت الارمنگ چیز ہے واقعی۔ تو سننے والوں کے لیے سوچئے، کیا یہ نہ دکھنے والے الگورتھمز آج کے نئے دور کا وہی ڈیسپوٹزم آف کسٹم نہیں بن چکے؟ کیا آج ہماری ذہنی آزادی حکومتوں کے سامنے نہیں بلکہ اندیکھے کمپیوٹر کوڈ اور الگورتھمز کے ہاتھوں غلام ہو چکی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے ہمیں اپنی آزادی کی جنگ میں اگلی دفعہ ضرور پوچھنا ہوگا۔ اس تحقیقی سفر کو یہیں روکتے ہیں۔ سننے والوں کی مزید فکر و نظر کے لیے اگلے مباحثے تک۔
تصور کریں کہ ایک شخص ایک ٹوٹے ہوئے پل کی طرف بالکل بے دھڑک قدم بڑھا رہا ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہے۔ ہاں بالکل، اور نیچے ایک بہت گہری اور خطرناک ندی بہہ رہی ہے۔ اب اچانک ایک پولیس آفیسر کہیں سے چھلانگ لگاتا ہے، اس شخص کو زور سے پکڑ کر زمین پر گرا دیتا ہے اور اسے پل پر جانے سے روک لیتا ہے۔ صحیح۔ اب ذرا رک کر سوچیں، کیا اس پولیس آفیسر نے ابھی ایک انسان کی جان بچائی ہے یا اس نے ایک آزاد شہری کی بنیادی آزادی اور اس کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی ہے؟ آج کے اس تفصیلی گفتگو میں ہم بالکل اسی الجھن پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوال ہے نا؟ ہمارے پاس جان سٹورٹ مل کی شہرہ آفاق کتاب آن لبرٹی یعنی نظریہ آزادی پر مبنی ایک بہت ہی جامع گائیڈ بک موجود ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مل کے نزدیک وہ کون سا لمحہ ہے جب ہمارے ذاتی اعمال اچانک سے معاشرے یا ریاست کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور آج کل کے دور میں یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ 100%، مطلب معلومات کے اس شور میں جہاں ہر شخص دوسرے پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے، مل کا فلسفہ ہمیں ایک بہت ہی کڑوا لیکن ضروری سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے، یہ کہ ریاست کو ہماری زندگیوں میں کس حد تک دخل اندازی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے پل والی مثال دی نا، یہ دراصل اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جان سٹورٹ مل کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ آزادی کو محض ایک جذباتی نعرہ نہیں رہنے دیتا۔ تو پھر وہ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ وہ اسے ایک باقاعدہ اور بعض اوقات انتہائی سرد مہر قسم کے منطقی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ مل کا بنیادی اصول بظاہر بہت سادہ سا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے ان اعمال کے لیے معاشرے یا ریاست کو ہرگز جواب دہ نہیں ہے جن کا تعلق صرف اور صرف اس کی اپنی ذات سے ہو۔ اچھا، یعنی جسے انگریزی میں سیلف ریگارڈنگ ایکٹس کہتے ہیں۔ بالکل صحیح، یعنی وہ اعمال جو صرف فرد کی ذات تک محدود ہوں۔ معاشرہ یا ریاست کسی شخص کے معاملات میں صرف اور صرف اسی صورت میں مداخلت کر سکتی ہے جب اس کے عمل سے کسی دوسرے انسان کو کوئی واضح، ٹھوس اور محسوس ہونے والا نقصان پہنچ رہا ہو۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں تو ایک بہت بڑی عملی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے نا، محسوس ہونے والا نقصان، یہ ایک بہت ہی مبہم سی اصطلاح ہے۔ اب فرض کریں کہ میرا کوئی پڑوسی اپنے گھر کو انتہائی عجیب و غریب اور آنکھوں کو چبھنے والے رنگوں سے پینٹ کر لیتا ہے۔ ہاں، وہ نیون کلرز مثلاً۔ جی بالکل، یا پھر وہ ایک ایسا طرز زندگی اپناتا ہے جو میرے نزدیک سخت غیر اخلاقی یا ناپسندیدہ ہے۔ اب اس صورتحال میں مجھے شدید ذہنی کوفت ہو رہی ہے، میرا سکون برباد ہو رہا ہے روز اسے دیکھ کر۔ صحیح۔ تو کیا یہ میری ذہنی اذیت وہ محسوس ہونے والا نقصان نہیں ہے؟ کیا ہم اس بنیاد پر معاشرے یا ریاست سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس شخص کو روکا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مل کا فلسفہ بالکل اسی مقام پر ایک بہت سخت اور واضح لکیر کھینچتا ہے۔ کسی کے عمل سے محض اخلاقی طور پر متفق نہ ہونا یا اس کی وجہ سے چڑچڑاہٹ محسوس کرنا قطعی طور پر مل کی ڈکشنری میں نقصان کے زمرے میں نہیں آتا۔ اچھا، مطلب میری ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں؟ اہمیت ہے، لیکن قانونی نہیں۔ لوگ کسی کے عمل سے ناراض ہو سکتے ہیں، وہ اس شخص کا سماجی بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا اس سے میل جول ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ان لوگوں کی اپنی ذاتی آزادی ہے۔ ہاں، یہ بات تو منطقی لگ رہی ہے۔ لیکن وہ قانون کا سہارا لے کر یا ریاستی طاقت استعمال کر کے اس فرد کو وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتے جس کے اثرات صرف اسی کی ذات تک محدود ہوں۔ جب تک کسی کے عمل سے دوسرے شخص کے جسم، اس کی نجی جائیداد یا قانونی حقوق پر براہ راست حملہ نہ ہو، معاشرہ محض اخلاقیات کے نام پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ چلیں، یہ تو ہو گئی جذباتی کوفت کی بات۔ اب اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں اور ٹھوس نقصان کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں کہ دو لوگ ایک ہی نوکری کے لیے مد مقابل ہیں۔ ایک بہت عام سی صورتحال ہے۔ جی، اب انٹرویو ہوتا ہے اور ایک شخص کو نوکری مل جاتی ہے۔ اب جو دوسرا شخص ناکام ہوا، اسے تو بہت بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے نا، اس کا کیریئر متاثر ہوا، وہ شاید اپنے بل ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ بالکل، اس کا نقصان تو واقعی ٹھوس ہے۔ تو یہ کوئی جذباتی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک باقاعدہ معاشی اور عملی نقصان ہے۔ کیا مل کے اس اصولی دائرے میں ریاست کو مداخلت کر کے اس بے روزگار ہونے والے شخص کو اس نقصان سے نہیں بچانا چاہیے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں مل کا فلسفہ انفرادی ہمدردی سے نکل کر وسیع تر سماجی نظام کی طرف دکھتا ہے۔
مل اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے کہ مقابلے کی صورت میں ایک شخص کی کامیابی سے دوسرے کو واقعی ایک ٹھوس نقصان پہنچتا ہے۔ تو پھر ریاست اسے روکتی کیوں نہیں؟ کیونکہ مل کے نزدیک ہر قسم کا نقصان ریاستی مداخلت کا جواز فراہم نہیں کرتا، اسے وہ آزادی کا فائدہ مند دائرہ قرار دیتا ہے، یعنی ایک طرح کا ضروری سماجی نقصان۔ اچھا، ضروری نقصان؟ جی، اگر ہم اس نوکری کے مقابلے کو یا کسی بھی تجارتی مقابلے کو محض اس لیے روک دیں گے کہ کسی ایک فرد کو مالی نقصان ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورے معاشرے کا معاشی اور ترقیاتی پہیہ جام ہو جائے گا۔ یعنی مقابلے کا فائدہ نقصان سے زیادہ ہے۔ بالکل، آزادانہ مقابلے سے معاشرے کو جو مجموعی فائدہ ہوتا ہے، جو نیا اور بہترین ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، وہ اس انفرادی نقصان کی قیمت سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال سرمایہ دارانہ نظام یا مسابقت کو ایک طرح سے مکمل استثناء دے رہا ہے، لیکن کیا اس مسابقت کی کوئی حد نہیں؟ مطلب کیا جیتنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حد بالکل مقرر ہے۔ ریاست صرف اسی صورت میں اس مقابلے کو روکے گی یا مداخلت کرے گی جب وہ مقابلہ شفاف نہ رہے، یعنی دھوکہ دہی وغیرہ؟ 100%۔ اگر جیتنے والے نے دھوکہ دہی، فریب کاری یا جسمانی طاقت کا استعمال کر کے وہ نوکری یا کامیابی حاصل کی ہے، تب وہ مل کے نزدیک جرم ہے۔ لیکن اگر مقابلہ اپنی جگہ شفاف تھا، تو پھر ایک فریق کی ناکامی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو قانون کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ کافی سخت لیکن واضح اصول ہے۔ اب اگر ہم مسابقت اور نوکریوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس سے قدرتی طور پر ایک اور بڑا نقطہ سامنے آتا ہے۔ جی بتائیں۔ جیسے ہی کوئی فرد مقابلے کی اس دوڑ میں شامل ہوتا ہے یا اپنی کوئی چیز مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لاتا ہے تو اس کا وہ عمل اب ذاتی نہیں رہتا۔ تجارت میں تو خریدار اور بیچنے والا دونوں شامل ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل، وہ ایک باقاعدہ سماجی سرگرمی بن جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مارکیٹ میں قدم رکھتے ہی انسان کی وہ ذاتی آزادی ختم ہو جاتی ہے جس کا ذکر مل کر رہا تھا؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ مل بہت صراحت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ تجارت ایک سماجی عمل ہے۔ آپ اپنے بند کمرے میں جو مرضی بنائیں، وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے بیچنے کے لیے عوامی منڈی میں لاتے ہیں تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ بالکل، آپ کا یہ عمل معاشرے کے دوسرے افراد کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ریاست کے پاس پوری طرح یہ قانونی اور اخلاقی اختیار موجود ہے کہ وہ مارکیٹ کو، اشیاء بنانے والوں کو اور فروخت کرنے والوں کو کنٹرول کرے۔ تو کیا یہ آزاد منڈی کے اصول کے خلاف نہیں؟ مل یہاں ایک تصور کو بہت واضح کرتا ہے کہ لیسے فیر یعنی آزاد تجارت یا منڈی کا اصول اور انفرادی آزادی کا اصول، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اس تفریق کو ذرا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک فیکٹری کا مالک کہے کہ میں اپنی مرضی سے مزدوروں سے 24 گھنٹے کام لوں گا کیونکہ یہ میری فیکٹری ہے، تو کیا ریاست اسے روک سکتی ہے؟ ہاں، وہ اسے بالکل روک سکتی ہے، کیونکہ وہ فیکٹری چلانا ایک سماجی عمل ہے۔ ریاست بیچنے والے یعنی پروڈیوسر پر پابندیاں عائد کر سکتی ہے تاکہ وہ ملازموں کے لیے محفوظ ماحول بنائے اور ان کا استحصال نہ کرے۔ صحیح۔ لیکن مل یہاں ایک انتہائی باریک فرق لاتا ہے جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست پروڈیوسر کو تو ریگولیٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ خریدار کی آزادی پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ خریدار کی آزادی؟ یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص بازار سے زہر خریدنا چاہتا ہے یا کوئی ایسی الکوہل خرید رہا ہے جو اس کی صحت تباہ کر دے گی، تو کیا ریاست اس چیز کی فروخت پر مکمل پابندی نہیں لگا سکتی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ لگانی چاہیے۔ ہاں نا، آخر ریاست کا کام شہریوں کو ان کے اپنے غلط فیصلوں سے بچانا بھی تو ہے۔ مل کے نزدیک یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے۔ جب تک کوئی خریدار اس زہر یا الکوہل کا استعمال کسی دوسرے انسان کو مارنے یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا، اسے محض وہ چیز خریدنے سے روکنا دراصل خریدان کی انفرادی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن زہر کا تو استعمال ہی خطرناک ہے۔ دیکھیں، ریاست یہ فرض نہیں کر سکتی کہ خریدار ہر حال میں اس چیز کا غلط استعمال ہی کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ زہر کسی دوا کو بنانے کے لیے چاہیے ہو یا کسی سائنسی تجربے کے لیے درکار ہو۔ ریاست شہریوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی کہ ان سے ہر خطرناک چیز چھین لے۔
فرض کریں کہ ریاست کسی چیز پر مکمل پابندی نہیں لگاتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو شراب نوشی یا منشیات سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس پر اتنا بھاری ٹیکس لگا دیں گے کہ عام انسان اسے خرید ہی نہ سکے۔ یہ ایک بہت عام حربہ ہے۔ تو کیا یہ ایک جائز ریاستی اقدام کہلائے گا یا یہ محض پچھلے دروازے سے پابندی لگانے کا ایک ہتھ کنڈا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ معاشی اور فلسفیانہ گتھی ہے۔ گائیڈ بک کے مطابق مل کا موقف ہے کہ اگر ریاست کے اس ٹیکس لگانے کا واحد اور بنیادی مقصد محض لوگوں کو اس چیز کے استعمال سے ڈرانا یا زبردستی روکنا ہے تو یہ عمل مکمل طور پر غلط ہے۔ یعنی وہ آزادی کے خلاف ہے؟ جی، لیکن اس کے ساتھ ہی مل ریاست کی مجبوریوں کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ ریاست کو چلانے کے لیے اسپتال بنانے اور دفاع کے لیے ریونیو یعنی محصول تو درکار ہوتا ہے نا؟ بالکل، ٹیکس کے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی۔ تو مل کہتا ہے کہ اگر ریاست کو کسی چیز پر ٹیکس لگانا ہی ہے تو وہ ان چیزوں پر ٹیکس لگانے میں بالکل حق بجانب ہے جن کا حد سے زیادہ استعمال خود انسان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہو، جیسے کہ الکحل۔ اچھا، یعنی نیت کا فرق ہے سارا۔ بالکل، اگر بنیادی نیت فنڈز اکٹھا کرنا ہے تو یہ اقدام درست ہے، لیکن اگر نیت چھپ کر اخلاقی پہرے داری کرنا ہے تو یہ غلط ہے۔ نیت کا یہ فرق واقعی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جب ہم اخلاقی پہرے داری کی بات کرتے ہیں تو قدرتی طور پر ذہن معاشرے کی ثقافتی اور مذہبی اقدار کی طرف جاتا ہے، جو کہ ایک بہت سینسٹیو موضوع ہے۔ بے شک معاشی معاملات تو پھر بھی کسی حد تک اعداد و شمار سے ماپے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی یا خاندانی طرز عمل کو قانون کا پابند کرے؟ سورسز میں اس حوالے سے کچھ خاص مثالیں موجود ہیں۔ جی ہاں، اور یہ مثالیں نظریہ آزادی کا اصل امتحان ہے۔ پہلی مثال سبت کے قوانین یعنی سیبت لاز کی ہے۔ یہ ہفتے کے خاص دن، مکمل آرام اور چھٹی کے قوانین ہیں۔ یعنی اتوار کی چھٹی؟ جی، 19ویں صدی کے انگلینڈ میں یہ بڑی بحث تھی کہ اتوار کے دن ہر قسم کا کاروبار بند ہونا چاہیے۔ اب مل اس بات سے تو اتفاق کرتا ہے کہ ریاست کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مزدوروں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کرے، تاکہ مزدوروں کا استحصال نہ ہو۔ بالکل، ورنہ سرمایہ دار تو مزدوروں کا خون چوس لیں گے اور ان کے لیے آرام کا کوئی وقت نہیں بچے گا۔ لیکن مل کا اعتراض اس بات پر ہے کہ ان قوانین کو محض مذہبی بنیادوں پر کیوں نافذ کیا جائے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ مذہبی بنیاد پر ہوں؟ فرق پڑتا ہے۔ اگر ریاست یہ کہتی ہے کہ فلاں دن مذہب کی روح سے مقدس ہے، اس لیے سب کام بند کر دیں، تو یہ ان لوگوں کی آزادی پر حملہ ہے جو اس مذہب کو نہیں مانتے۔ سماجی فلاح کے لیے چھٹی دینا جائز ہے، لیکن مذہبی تقدس نافذ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ واقعی ایک باریک لیکن اہم نقطہ ہے۔ دوسری مثال جو اس گائیڈ بک میں نظر آتی ہے وہ مورمن کمیونٹی میں کثیر الزوجی یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی روایت ہے۔ یہ اس دور کا ایک بہت متنازع موضوع تھا۔ بالکل، اس وقت کے مغربی معاشرے میں اسے ایک بہت بڑا تہذیبی اور اخلاقی جرم سمجھا جاتا تھا۔ تو مل، جو کہ خود کو ایک لبرل مفکر کہتا ہے، اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، مل بذات خود اس طرح کے خاندانی ڈھانچے کا قطعی طور پر حامی نہیں تھا۔ وہ ذاتی طور پر عمر بھر کے ایسے معاہدوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو انسان کی مستقبل کی آزادی کو محدود کر دیں۔ وہ مورمن کمیونٹی کے اس طرز عمل کا سخت ناقد تھا۔ تو پھر اس نے پابندی کی حمایت کی ہوگی؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ اس کی ذاتی ناپسندیدگی پر مبنی نہیں تھا۔ مل نے یہ استدلال کیا کہ اگر مورمن خواتین اپنی مرضی، شعور اور رضامندی سے ثقافت کا حصہ بن رہی ہیں اور یہ کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی پر زبردستی حملہ نہیں کر رہی، تو ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل، تو ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو محض اپنی اخلاقی ناراضگی کی بنیاد پر ان پر قانون مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں۔ غیر ملکی مداخلت صرف اس وقت جائز ہے جب کسی تیسرے فریق کی ظالمانہ مداخلت کو روکنا مقصود ہو۔ یہاں جو بات واقعی غور طلب ہے، ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے مجھے۔ اگر مل رضامندی سے کیے گئے معاہدوں کو مانتا ہے تو پھر وہ کسی شخص کے خود کو اپنی مرضی سے غلام بنانے کے معاہدے یعنی والنٹری سلیوری کا اتنا سخت مخالف کیوں ہیں؟
یہ ایک بہت کلاسک سوال ہے۔ مطلب فرض کریں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی پوری مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے خود کو زندگی بھر کے لیے غلام کے طور پر بیچنا چاہتا ہوں۔ اگر آزادی کا مطلب اپنی مرضی کے فیصلے کرنا ہے تو ریاست اسے کیوں روکے؟ یہ مل کے پورے فلسفے کا ایک انتہائی گہرا مقام ہے، اور اس کا جواب ہمیں آزادی کے اصل مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ مل کے نزدیک آزادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک بار استعمال کر کے ضائع کر دیں۔ تو پھر کیا ہے؟ آزادی کا اصل مقصد انسان کی مسلسل ذہنی اور فکری نشو و نما ہے۔ جب ایک انسان خود کو غلام کے طور پر بیچنے کا معاہدہ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی وہ آزادی ہی ختم کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر اس نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، یعنی وہ اپنے مستقبل کے سارے فیصلے کرنے کا اختیار ہی چھین لیتا ہے خود سے۔ بالکل، غلام بننے کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار تو نہیں رہتا نا کہ آپ اپنا ارادہ بدل سکیں۔ مل کا کہنا ہے کہ آزادی کا اصول اس بات کا تقاضا ہرگز نہیں کرتا کہ انسان کو آزاد نہ رہنے کی آزادی دی جائے۔ آزادی کو ختم کرنے کی آزادی دراصل آزادی ہے ہی نہیں۔ بالکل درست، چونکہ ایسا معاہدہ انسان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ مستقبل میں فیصلے کر سکیں، اس لیے کوئی بھی مہذب معاشرہ اسے قانونی حیثیت نہیں دے سکتا۔ واہ، یہ دلیل تو واقعی بہت وزنی ہے۔ اگر ہم غلامی جیسے ان مستقل فیصلوں سے نکل کر روزمرہ کے فوری نوعیت کے خطرات کی طرف آئیں تو معاشرہ یا پولیس ایسے حالات میں کیا کردار ادا کرے گی؟ جیسے ہم نے گفتگو کے آغاز میں ایک ٹوٹے ہوئے پل کی بات کی تھی۔ کیا پولیس کا اس شخص کو پل کی طرف جانے سے زبردستی روکنا اس کی آزادی چھیننے کے مترادف ہے؟ مل کے نزدیک یہ مداخلت بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ مل کہتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایک ٹوٹے ہوئے پل سے ندی میں گر کر مرنا نہیں چاہتا، اس لیے اسے اس موت سے بچانا اس کی آزادی چھیننا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے اصل ارادے یعنی زندہ رہنے کے حق کو محفوظ بنانا ہے۔ لیکن ہاں، شرط یہ ہے کہ خطرہ یقینی ہو۔ اور اگر خطرہ یقینی نہ ہو، فرض کریں پل ٹوٹا ہوا نہیں ہے بلکہ صرف خستہ حال ہے اور گرنے کا اندیشہ ہے، تب پولیس کیا کرے گی؟ تب ریاست کا کردار بالکل بدل جاتا ہے۔ اگر خطرہ یقینی نہیں تو ریاست کا کام صرف فرد کو اس خطرے سے آگاہ کرنا، اسے وارننگ دینا ہے۔ مطلب زبردستی نہیں روک سکتے؟ جی، ایک بار جب آپ نے اسے خبردار کر دیا تو پھر یہ اس بالغ انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اس خطرے کو مول لینا چاہتا ہے یا نہیں۔ تو اس اصول کا اطلاق جرائم کی روک تھام پر کیسے ہوگا؟ ہم نے زہر کی فروخت کی بات کی تھی کہ زہر بیچنے پر مکمل پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جی بالکل۔ لیکن اگر ریاست پابندی نہیں لگا سکتی تو زہر کے غلط استعمال یعنی قتل جیسے جرائم کو روکے گی کیسے؟ مل اس کا بہت ہی عملی حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست ایسی خطرناک اشیاء کے خریداروں کا ایک تفصیلی رجسٹر بنا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ریکارڈ رکھنا۔ جی، جب آپ زہر خریدنے جائیں گے تو دکاندار آپ کا نام، پتہ اور زہر خریدنے کا مقصد درج کرے گا۔ اس پورے عمل میں ریاست نے خریدار کی آزادی تو سلب نہیں کی، لیکن اگر کل کو کوئی جرم ہوتا ہے تو اس اندراج کی مدد سے مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ احتیاطی اقدام آزادی کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوامی اخلاقیات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چار دیواری میں جوا کھیلتا ہے یا جسم فروشی جیسے کاموں میں ملوث ہے تو قانون کے نزدیک وہ اس کا نجی فعل ہے۔ بالکل، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی باقاعدہ ایک بڑا جوا خانہ یا کوئی کوٹھا کھول کر بیٹھ جائے اور کھلے عام کاروبار کرے تو کیا اسے بھی آزادی کے نام پر برداشت کیا جائے گا؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ذاتی طور پر ان کاموں میں ملوث ہونا فرد کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جب کوئی شخص ان کاموں سے باقاعدہ منافع کمانے کے لیے ایک پبلک کاروبار شروع کرتا ہے تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں کو شامل کر رہا ہے۔ بالکل، جو لوگ جوا خانہ چلا رہے ہیں ان کا مفاد اس بات میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکسائیں۔ اب یہ محض ایک ذاتی عمل نہیں رہا بلکہ ایک سماجی عمل بن گیا ہے۔ مل کے مطابق جو لوگ ان کاموں سے منافع کماتے ہیں وہ لوگوں کو اس جانب اکساتے ہیں۔
اس لیے ریاست کو اختیار ہے کہ وہ عوامی طور پر چلنے والے جوئے خانوں کو بند کر دے۔ اگر ریاست جوئے خانے بند کروا رہی ہے اور زہر کے رجسٹر بنا رہی ہے تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا مل یہ چاہتا تھا کہ ریاست آہستہ آہستہ ہر چیز کا کنٹرول سنبھال لے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست خاندانی معاملات میں بھی دخل دیتی ہے۔ آپ کی مراد تعلیم وغیرہ ہے؟ جی، جیسا کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ریاست والدین کو پابند کرتی ہے۔ مل اس سب کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کا نظریہ صرف افراد کو تنہا چھوڑ دینے کا نام ہے؟ اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، خاندانی رشتوں کے حوالے سے مل بہت واضح رائے رکھتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر کسی قسم کا غاصبانہ کنٹرول رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح مل کا کہنا ہے کہ والدین کا یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو ان پڑھ رکھتا ہے تو وہ دراصل معاشرے کے خلاف ایک جرم کر رہا ہے اور ریاست کو مداخلت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ریاست بچوں کی تعلیم کے لیے والدین کو مجبور کر رہی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ریاست ہی سارے اسکول کھولے، وہ خود ہی اساتذہ رکھے اور سب کو اپنے اسکولوں میں پڑھائے۔ کیا مل اس ریاستی نظام کا حامی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مل ایک دیوہیکل اور ہمہ گیر سرکاری بیوروکریسی کے سخت خلاف تھا۔ کیوں؟ اس میں برائی کیا ہے اگر ریاست تعلیم دے رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ریاست کو تمام اسکولوں پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرنی چاہیے۔ والدین اس بات میں مکمل آزاد ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے چاہیں تعلیم دیں۔ ریاست کا کام صرف امتحانات کے ذریعے تعلیمی معیار کو یقینی بنانا ہے۔ اچھا، یعنی بیوروکریسی کا خطرہ؟ بالکل۔ اگر ریاست ہر کام خود کرنے لگے گی تو افراد کی ذہنی اور تخلیقی نشوونما رک جائے گی۔ وہ روس یا چین کی طرح ایک مستبد بیوروکریسی کی مثال دیتا ہے جو سب کو اپنا محتاج بنا لیتی ہے۔ پھر انسانوں کی اپنی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مل کا یہ نظریہ محض بے لگام آزادی کا نہیں ہے جہاں کوئی کسی کی پرواہ نہ کرے، بلکہ یہ رول یوٹیلیٹیرینزم یعنی اصولی افادیت پسندی کا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب ایسے اصول بنانا جو اجتماعی خوشی اور ذاتی ترقی میں اضافہ کریں۔ جی، اس بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ انفرادی آزادی کا مطلب معاشرے سے کٹ کر تنہائی کا شکار ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ باہمی تعاون کو رضاکارانہ بنانے کا نام ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے صحیح فیصلے کریں گے تبھی معاشرہ ترقی کرے گا۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے نے واقعی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذاتی آزادی، سماجی ذمہ داری اور ریاستی اختیار کے درمیان حد بندی بہت باریک لیکن انتہائی اہم ہے۔ آزادی کا مطلب محض مادر پدر آزاد ہونا نہیں ہے۔ بے شک، مل کا سارا نظریہ ایک بہت بڑے مفروضے پر قائم ہے کہ انسان باشعور ہے اور وہ اپنی عقل سے درست فیصلے کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور کو دیکھتے ہوئے جہاں ہر طرف معلومات اور پروپیگنڈے کا طوفان ہے، ایک انسان بجا طور پر یہ سوچ سکتا ہے، کیا ہم واقعی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم بغیر کسی ریاستی سرپرستی کے اپنی مطلق آزادی کی ذمہ داری اٹھا سکیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا کیا ہم آج بھی اپنے معاملات چلانے کے لیے ریاست کو ایک والدین کے طور پر دیکھنے کے عادی ہیں جو ہمیں ہمارے ہی فیصلوں کے برے نتائج سے بچا کر رکھے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ سب کو اپنے طور پر سوچنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ فرض کریں کہ آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک ایسے پل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے جس کی لکڑیاں بالکل گل چکی ہیں۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور آپ کو واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ پل کسی بھی لمحے ٹوٹ کر دریا میں گر سکتا ہے۔ تو اب ایک عام انسان کے طور پر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ دوڑ کر اسے پکڑیں گے، زبردستی پیچھے کھینچیں گے تاکہ اس کی جان بچے۔ مطلب یہ ایک فطری عمل ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، فرض کریں جب آپ اسے روکتے ہیں تو وہ شخص پلٹ کر آپ کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ پل ٹوٹا ہوا ہے لیکن میں پھر بھی اس پر چلنا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ واقعی انسان کو ایک الجھن میں ڈال دینے والی بات ہے۔ یعنی کیا اب بھی آپ کے پاس اسے زبردستی کھینچ کر روکنے کا کوئی اخلاقی جواز ہے، یا پھر اس کی آزادی کا احترام کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے؟ میں کافی عرصے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ بظاہر تو ایک سادہ سی صورتحال لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی آزادی، معاشرے کے حقوق
اور ہمارے انفرادی فیصلوں کے درمیان موجود اس گہری اور الجھی ہوئی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے جس کا سامنا ہم سب ہر روز کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں اب دیکھیں نا، جب ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور ہر کوئی اپنی زندگی کے فیصلے سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے، تو یہ بحث اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی کشمکش کو، اسی الجھے ہوئے دھاگے کو ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو میں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ مشہور فلسفی جان سٹوارٹ مل کی تحریروں پر مبنی ایک تفصیلی گائیڈ بک کے ابواب 8 اور 9 ہیں۔ جی، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جدید دور میں فرد کی آزادی اور معاشرتی روایات کے درمیان ایک توازن کیسے قائم کیا جائے۔ ہاں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک فرد کی انفرادی آزادی کہاں ختم ہوتی ہے اور معاشرے کی مداخلت کا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ 19ویں صدی کے ایک فلسفر کے خیالات، مطلب جن کے دور میں نہ واٹس ایپ تھا نہ ٹویٹر، بالکل، وہ آج کے اس ڈیجیٹل دور اور ورلڈ وائڈ ویب کے مسائل پر کس قدر درست اور چوکھا دینے والے انداز میں لاگو ہوتے ہیں۔ تو چلے اس عقدے کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرد اور معاشرے کے اس بنیادی تعلق کی طرف آتے ہیں جس سے آزادی کا یہ پورا تصور جنم لیتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مل کے ان خیالات نے جدید معلومات کے بوجھ تلے دبے انسانوں کے لیے واقعی ایک واضح اور روشن راستہ فراہم کیا ہے۔ صحیح، لیکن مجھے اس ماخذ کو پڑھتے ہوئے ایک بات نے بہت الجھایا۔ جان گرے جیسے کچھ ناقدین کا ماننا ہے کہ مل کے ہاں ہمخرادیت کا جو تصور ہے وہ بہت غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ مل ایک ایسے فرد کا تصور پیش کرتا ہے جو اپنی ثقافت، اپنی روایات اور اپنے معاشرے سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہو، ایک ایسا شخص جو گویا خلا میں رہتا ہو۔ ایک ریڈیکلی انسچویٹڈ فرد۔ بالکل۔ ناقدین کے بقول مل یہ سمجھتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی پراسرار پیدائشی جوہر یا کوئی چھپی ہوئی خاصیت جسے وہ کوئڈٹی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور اس خاصیت کو پانے کے لیے انسان کو اپنے معاشرے کی تمام روایات کو مسترد کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم عملی زندگی کو دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم سب اپنے معاشرے کی پیداوار ہیں۔ ہم وہی زبان بولتے ہیں جو ہمارے والدین نے سکھائی، وہی تہوار مناتے ہیں۔ تو کیا اپنا اصل روپ پہچاننے کے لیے ہمیں واقعی جنگلوں میں جانا پڑے گا اور معاشرے سے کٹنا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ ناقدین کی طرف سے اٹھایا گیا ہے ایک بہت ہی عام اعتراض ہے، لیکن ماخذ میں اس کا بہت گہرا اور مدلل جواب دیا گیا ہے۔ دراصل مل کے فلسفے کو یہاں تھوڑا غلط سمجھا گیا ہے۔ اچھا، تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مل ان پیدائشی اور پر اسرار جوہر کے تصور کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ وہ یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ کے اندر کوئی پہلے سے طے شدہ روح یا جوہر چھپا ہوا ہے جسے آپ معاشرے سے دور جا کر دریافت کریں گے، بلکہ مل تو اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے کہ انسانی کردار، اس کی سوچ اور اس کے رویے اس کے ماحول اور حالات ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ فرد ہمیشہ معاشرے کے اندر رہ کر ہی اپنی آزادی کی مشق کرتا ہے، وہ خلا میں نہیں تیر رہا ہوتا۔ اچھا، تو مل یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم سب معاشرے کے دائرے کے اندر ہی کھڑے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ انفرادیت اور کچھ نیا کرنے پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ یہاں میرا ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں۔ بتائیے۔ فرض کریں کوئی شخص شاعر بننا چاہتا ہے۔ اب وہ شاعر کوئی ایسی زبان تو ایجاد نہیں کر سکتا جو کسی اور کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اسے اسی معاشرے کی زبان، اسی کی گرامر اور انہی الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا جو پہلے سے موجود ہیں۔ بالکل، وہ روایات کا پابند ہے۔ جی، لیکن پھر وہ شخص اپنی یادداشت، اپنے جذبات اور اپنے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے انہی پرانے الفاظ کو ایک بالکل نئی ترتیب دیتا ہے اور ایک ایسی غزل یا نظم تخلیق کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں لکھی گئی۔ بہت خوب۔ تو وہ شخص معاشرے سے باہر نہیں نکلا، لیکن اس نے کچھ نیا ضرور تخلیق کیا۔ کیا ہم اس مثال کو مل کی انفرادیت سے جوڑ سکتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ یہ ایک انتہائی شاندار اور برمحل مثال ہے، اور یہ مل کے تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ شاعر معاشرے کے اصولوں کے اندر رہ کے بھی ایک نیا راستہ چن رہا ہے۔ صحیح۔ مل کے نزدیک انفرادیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ معاشرے کے دیے ہوئے سانچوں کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، بلکہ اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کریں۔
جب آپ اپنی پسند اور فیصلوں کی عادت کو پروان چڑھاتے ہیں تو آپ روایات کے اندر رہتے ہوئے بھی نئے تجربات کرتے ہیں۔ فرد کی اصل شناخت معاشرے سے کٹ کر نہیں بنتی، بلکہ انفرادی فیصلوں کی مسلسل مشق سے تشکیل پاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی اور شاید تھوڑا چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی وہ کیا؟ سے ہٹ کر کوئی نیا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جسے ماخذ میں ایکسپیریمنٹ آف لیونگ کہا گیا ہے، وہ بغاوت یا وہ نیا راستہ ایک فرد کے ذہن میں آتا ہی کیسے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مل کے انسانی خامی یعنی ہیومن فیلیبلٹی کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ انسانی خامی مطلب ہم غلطیاں کرتے ہیں؟ بالکل، مل اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کلچر یا کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اصول بنا دیے وہ ہر دور اور ہر صورتحال کے لیے کامل اور 100% درست ہیں۔ اس دنیا میں کوئی مثالی مبصر یا آئیڈیل آبزرور وجود نہیں رکھتا جو ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ زاویے سے دیکھ سکے۔ چونکہ ہم سب انسان خامیاں رکھتے ہیں اور ہمارے موجودہ اصولوں میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے، تو اسی خامی کے احساس سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب موجودہ سسٹم کام نہیں کرتا تو نیا راستہ نکلتا ہے۔ جی ہاں، جب انسان دیکھتا ہے کہ موجودہ روایات کسی خاص مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی تو وہ ایک نیا تجربہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معاشرتی ترقی کے لیے یہ نئے تجربات اور انفرادی آزادی ناگزیر ہیں۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور نقطہ نظر ہے کہ ہماری خامیاں ہی دراصل ہماری ترقی کا راستہ کھولتی ہیں۔ اب اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ انسان کو نئے تجربے کرنے اور اپنی انفرادیت کے اظہار کی پوری آزادی ہونی چاہیے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پبلک میں جا کر جو چاہیں کریں؟ کیا مطلب؟ مطلب اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ مجھے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنی کسی انوکھی عادت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو کیا معاشرہ محض یہ کہہ کر خاموش رہے گا کہ بھئی یہ اس کی انفرادیت ہے، اسے کرنے دو؟ بالکل نہیں۔ اور یہیں سے مل ایک بہت ہی واضح اور ضروری لکیر کھینچتا ہے۔ یہیں سے وہ اصول آتا ہے جس پر جدید قانون اور معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مل انسان کے افعال کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ اور صرف آپ کی اپنی ذات پر پڑتا ہے، اور دوسرے وہ افعال ہیں جن کا براہ راست اثر دوسروں پر پڑتا ہے، یعنی ادر ریگارڈنگ ایکٹس۔ صحیح۔ ذات تک محدود افعال میں آپ مکمل طور پر آزاد ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا کوئی عمل دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہاں معاشرے کو مداخلت کا مکمل حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر میں اس اصول کو آج کے ورلڈ وائڈ ویب اور سوشل میڈیا کے دور پر لاگو کروں تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پر تو ہماری ہر بات، ہر پوسٹ اور ہر ٹویٹ براہ راست ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ وہاں آپ کے ذات تک محدود افعال اور دوسروں پر اثر انداز ہونے والے افعال تو آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ ماخوذ اس حوالے سے عوامی مقامات اور انٹرنیٹ پر اظہار کی کیا حدود مقرر کرتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق مل یہ تسلیم کرتا ہے کہ آزادی اظہار کا مطلب افراتفری نہیں ہے۔ مل کے نزدیک معاشرے کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ آزادی اظہار اور افعال پر وقت، جگہ اور طریقے یعنی ٹائم، پلیس اینڈ مینر کی پابندی عائد کرے۔ یعنی آزادی لامحدود نہیں ہے۔ جی، مثال کے طور پر آپ کو کسی سیاسی مسئلے پر احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن آپ یہ احتجاج کسی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر رات کے 2 بجے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اس سے تو مریضوں کی جان جا سکتی ہے۔ بالکل، آپ کا حق اپنی جگہ، لیکن آپ کے اس عمل کی جگہ اور وقت دوسروں کے لیے شدید زحمت اور خطرے کا باعث بن رہے ہیں، اور یہی اصول انٹرنیٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں کوئی جسمانی نقصان یا بڑی رکاوٹ ہو، وہاں معاشرہ آپ کو روکے گا۔ لیکن ماخذ میں ایک مثال دی گئی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ کون سی مثال؟ مثال یہ ہے کہ ایک شوہر اپنے گھر کے دہلیز پر کھڑا ہو کر پڑوسیوں کے سامنے اپنی بیوی کو سخت گالیاں دیتا ہے۔ اب اگر ہم اسے آزادی اظہار کے زاویے سے دیکھیں تو وہ محض کچھ الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اس نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی جسمانی چوٹ نہیں پہنچائی۔ یہ تو بس 2 لوگوں کے درمیان کی بات ہے جو شاید عوامی مقام پر ہو رہی ہے۔ اسے کیوں روکا جائے؟ کیا محض الفاظ کا تبادلہ بھی آزادی کی حد کو عبور کر سکتا ہے؟
اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف الفاظ ہے، لیکن مل کے نزدیک نقصان کی تعریف صرف جسمانی چوٹ تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا نقصان ہو سکتا ہے الفاظ سے؟ جب وہ شخص سرے عام گالیاں دے رہا ہے تو وہ صرف دل آزاری نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی بیوی کی معاشرتی ساکھ یعنی ریپیوٹیشن کو ٹھوس اور نمایاں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور مل کے فلسفے میں کسی کی ساکھ کو برباد کرنا ایک حقیقی، قابل پیمائش اور براہ راست نقصان ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کی کوئی قیمتی چیز چھین لی ہو۔ اوہ، تو ساخت کا نقصان دراصل ایک جسمانی یا مالی نقصان کے برابر ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف مہم چلاتے ہیں، کسی کی نجی تصاویر کو اس کی مرضی کے بغیر وائرل کرتے ہیں یا واٹس ایپ پر کسی کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہم آزادی اذہان کا حق استعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہم دراصل دوسروں پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ انٹرنیٹ پر ٹرولنگ کرنا، سائبر بلنگ کرنا یا کسی کو سرعام ذلیل کرنا ہرگز آزادی اظہار نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر وہ افعال ہیں جن کا براہ راست اثر دوسروں کی زندگی اور ان کی ساکھ پر پڑتا ہے۔ اور ایسے افعال پر معاشرہ، قانون اور ریاستی ادارے پوری طرح سے روک ٹوک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ملکہ کا یہ اصول آج کے ڈیجیٹل دور میں تو پہلے سے بھی زیادہ اہم اور قابل عمل ہو گیا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری آزادی کی ایک حد ہے، اور وہ حد وہاں شروع ہوتی ہے جہاں دوسرے کی ساخت اور عزت نفس کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اب ہم گفتگو کا رخ ایک اور انتہائی اہم اور شاید اس سے بھی زیادہ الجھے ہوئے سوال کی طرف موڑتے ہیں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے دنیا کے کسی دوسرے انسان کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن وہ کام میرے اپنے لیے شدید تباہ کن ہے۔ کیا اس صورت میں ریاست، پولیس یا میرے معاشرے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے خود اپنا نقصان کرنے سے روکے؟ یہ سوال ہمیں اس بحث کے سب سے حساس حصے میں لے جاتا ہے، جسے فلسفے کی زبان میں پدریت پسندی یا پیٹرنلزم کہا جاتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھے جیسے کوئی بزرگ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے زبردستی آپ کی بھلائی کا فیصلہ کرے۔ تو مل کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ماخذ بہت صراحت سے بیان کرتا ہے کہ مل سخت پدریت پسندی یعنی ہارڈ پیٹرنلزم کا کٹر اور شدید مخالف ہے۔ سخت پدریت پسندی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ اور ذہنی طور پر باشعور انسان پورے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مثلاً وہ منشیات کا استعمال کرنا چاہتا ہے، جوا کھیلنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل جس کا اثر صرف اور صرف اس کی اپنی ذات پر پڑ رہا ہے، تو معاشرے کو اسے زبردستی روکنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی حق حاصل نہیں۔ معاشرہ اسے قید نہیں کر سکتا یا اس پر جرمانہ عائد نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ، کیا واقعی؟ جی ہاں۔ تو کیا مل کے نزدیک ہم کسی کو تباہی کے راستے پر جاتے ہوئے بس خاموشی سے دیکھتے رہیں؟ فرض کریں میرا کوئی بہت قریبی دوست ایک ایسی لت کا شکار ہو رہا ہے جو اس کی زندگی برباد کر دے گی، تو کیا میں اسے محض اس لیے کچھ نہ کہوں کہ یہ اس کی اپنی انفرادی آزادی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی مجرمانہ بے حسی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہیں پر گفتگو کا اصل رخ واضح ہوتا ہے۔ مل ہمیں بے حسی کا درس ہرگز نہیں دیتا، وہ فرق کرتا ہے سخت پدریت پسندی اور نرم پدریت پسندی میں۔ اچھا، نرم پدریت پسندی یہ کیا ہوتی ہے؟ مل نرم پٹرے پسندی یعنی سافٹ پیٹرنلزم کی مشروط اجازت دیتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اپنے سیشن کے بالکل آغاز میں دی گئی اس پل والی مثال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹوٹا ہوا پل۔ جی، اگر ایک شخص اس ٹوٹے ہوئے پل کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو اسے وقتی طور پر روکنے اور خبردار کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے خطرے سے آگاہ کریں۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا ارادہ دریا میں گرنا نہیں بلکہ محض پل پار کرنا ہو۔ لیکن اگر میں نے اسے روک لیا، اسے حقیقت بتا دی اور اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ پل ٹوٹا ہوا ہے، اس میں سے لکڑیاں غائب ہیں، لیکن مجھے خطرات سے کھیلنا پسند ہے اور میں پھر بھی جاؤں گا، تب کیا ہوگا؟ تب نرم پدریت پسندی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شخص پورے ہوش و حواس میں ہے اور خطرے سے پوری طرح آگاہ ہے، تو اب آپ اسے زبردستی رسیوں سے نہیں باندھ سکتے۔
آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، اس سے بحث کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے خلاف ریاستی طاقت یا زبردستی کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک باشعور بالغ انسان کی ذات پر خود اسی کا حق سب سے بالا تر ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی کڑی شرط ہے۔ انسان کی مکمل خود مختاری کا یہ تصور ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کیا واقعی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا استثناء نہیں ہے جہاں ایک باشعور انسان کو اپنی مرضی کرنے سے روکا جا سکے، باوجود اس کے کہ وہ عمل صرف اس کی ذات تک محدود ہو؟ ماخذ میں اس کا ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم استثناء پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے غلامی کا معاہدہ۔ مل کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی آزادی کو مکمل طور پر ختم کرنے کا معاہدہ نہیں کر سکتا۔ یعنی خود کو بیچنا؟ جی ہاں، یعنی آپ اپنی مرضی سے خود کو زندگی بھر کے لیے کسی کا غلام نہیں بیچ سکتے۔ اگر آپ ایسا کوئی معاہدہ کرتے بھی ہیں تو معاشرہ یا ریاست اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ یہ مجھے تھوڑا سا تضاد لگتا ہے۔ اگر میں اپنی ذات کا مکمل مالک ہوں، اگر میری مرضی میرے جسم پر چلتی ہے، تو میں اس آزادی کو بیچنے کے لیے بھی تو آزاد ہونا چاہیے نا۔ میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا حق کے فیصلہ کسی اور کو دینا ہے، تو پھر معاشرہ کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تضاد نہیں بلکہ آزادی کے تصور کی گہری سمجھ ہے۔ مل وضاحت کرتا ہے کہ انسان کو آزادی اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ آزادی ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے مسلسل انتخاب کرنے کا۔ صحیح۔ اگر آپ خود کو غلام بیچ دیتے ہیں تو آپ دراصل مستقبل میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی آزادی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ آزادی کا استعمال کرتے ہوئے آزادی ہی کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یعنی آزادی کا مقصد خود آزادی کو ختم کرنا نہیں ہے۔ بالکل، معاشرہ آپ کو آزادی اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے سلب کر لیں۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل جو فرد کی مستقبل کی آزادی کو جڑ سے اکھاڑ دے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب۔ اب چونکہ ہم آزادی اور اخلاقیات کی ان انتہائی پیچیدہ بحثوں میں اتر ہی چکے ہیں، تو میں ماخذ میں موجود اس گائیڈ بک کی ایک ایسی مثال کی طرف آنا چاہوں گا جس نے مجھے بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کیا۔ جی، وہ کون سی مثال ہے؟ فلسفے میں اسے پارفٹ کا بچہ کا مسئلہ یعنی پارفٹ بیبی پرابلم کہا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک جوڑا ایک ایسے بچے کو جنم دینے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے بارے میں طبی ماہرین انہیں پہلے سے بتا چکے ہیں کہ وہ ایک شدید بیماری یا زندگی بھر کی معذوری کے ساتھ پیدا ہوگا۔ یہ ایک بہت حساس اور مشکل صورتحال ہے۔ بالکل۔ اب جو لوگ بے ضرر غلط کاری یعنی ہارملیس رانگ ڈوئنگ کے حامی ہیں، وہ ایک بڑی عجیب منطق پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جوڑے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ بچہ سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا، تو چونکہ بچے کو عدم وجود سے وجود ملا ہے اس لیے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نقصان نہیں ہوا تو اس عمل کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بلا شبہ ایک انتہائی پیچیدہ موضوع ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم کسی سیاسی یا اخلاقی فریق کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ محض وہ خالص فلسفیانہ دلائل غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں جو ماخذ میں مل کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف ماخذ کا جائزہ لینا ہے۔ تو ماخذ کے مطابق مل اس بے ضرر غلط کاری کے تصور کو ہی سرے سے مسترد کر دیتا ہے۔ مل کے فلسفے کے مطابق اگر کسی عمل میں نقصان نہیں ہے تو وہ عمل غلط نہیں ہو سکتا، وہ محض انفرادی آزادی کا حصہ ہے۔ لیکن کیا اس مخصوص مثال میں واقعی کوئی نقصان نہیں؟ مل کے نزدیک نئی زندگی کو دنیا میں لانا ہرگز کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے محض ذات تک محدود یا سیلف ریگارڈنگ کہا جا سکے۔ یعنی والدین کا یہ فیصلہ کہ وہ بچے کو دنیا میں لائیں، یہ صرف ان کا ذاتی فیصلہ نہیں رہا۔ قطعی نہیں۔ بچے کو پیدا کرنا ایک نئے فرد کو اس دنیا کے خطرات، حالات اور تکالیف سے دوچار کرنے کا عمل ہے۔ یہ واضح طور پر دوسروں پر اثر انداز ہونے والا یعنی ادر ریگارڈنگ عمل ہے۔ کیونکہ اس میں ایک تیسرا انسان شامل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، جب ایک جوڑا شعوری طور پر ایک نئی زندگی کو معذوری یا شدید بیماری کے خطرے میں ڈال رہا ہے تو وہ ایک نئے انسان کی زندگی کے معیار کو متاثر کر رہا ہے۔ چونکہ اس عمل کا براہ راست اثر ایک دوسرے وجود پر پڑ رہا ہے، لہٰذا اس پر معاشرتی ضابطے اور قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اسے محض انفرادی آزادی کا نام دے کر اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔
یعنی بات پھر وہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ عمل کا دائرہ اثر کیا ہے۔ اگر کوئی عمل صرف مجھ تک محدود ہے تو میں مکمل طور پر آزاد ہوں، لیکن اگر اس کا دائرہ مجھ سے نکل کر کسی دوسرے انسان تک پھیلتا ہے تو معاشرے اور ریاست کے اصول وہاں فوراً لاگو ہو جائیں گے۔ بالکل، اور یہی وہ توازن ہے جس کی تلاش میں یہ تمام مباحث کیے گئے ہیں اور جنہیں جدید معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیاد مانا جاتا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم آج کی اس گہری اور پرمغز گفتگو کو سمیٹیں؟ سننے والوں کے لیے اگر ہم آج کے اس پورے سیشن کے اہم نکات کو دیکھیں تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ سامنے آئی کہ فرد کی انفرادیت کوئی ایسا پراسرار جوہر نہیں جو معاشرے سے کٹ کر دریافت ہو، جی بالکل، بلکہ انسان معاشرے اور روایات کے اندر رہ کر ہی اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرتے ہوئے نئے تجربات کے ذریعے اپنی انفرادیت کو نکھارتا ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ آزادی اظہار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں یا پبلک میں دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنیں۔ خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں آزادی اظہار کے لیے وقت، جگہ اور طریقے کے اصول انتہائی ضروری ہیں۔ کسی کی ساکھ کو برباد کرنا کوئی آزادی نہیں بلکہ ایک ایسا نقصان ہے جس پر معاشرہ گرفت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا بڑا نقطہ یہ کہ معاشرے کو انسان کی انفرادی اور ذات تک محدود آزادی میں مداخلت کرنے کا یا سخت پدریت پسندی دکھانے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب انسان کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کی اپنی آزادی ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، جیسے غلامی کا معاہدہ، یا پھر کوئی ایسا عمل کرے جس کا براہ راست اثر کسی دوسرے شخص کی زندگی پر پڑتا ہو، جیسے کہ نئی نسل کو اس دنیا میں لانا۔ اور اگر ہم ان تینوں اصولوں کو اپنے روزمرہ کے رویوں پر لاگو کریں تو شاید ہماری بہت سی معاشرتی اور ڈیجیٹل الجھنیں خود بخود سلجھ سکتی ہیں۔ واقعی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں، میں ایک نیا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر ہم سب کو خود تنہائی میں غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر مل کے اس فلسفے کے مطابق واقعی بے ضرر غلط کاری جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی اور ہم ان تمام افعال میں مکمل آزاد ہیں جن سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا، تو پھر آج کے اس دور میں ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی ذاتی زندگیوں، ان کے انفرادی فیصلوں اور ان کے لباس پر اتنی سخت تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اخلاقیات اور روایت کی آڑ میں اسی پدریت پسندی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے جس سے مل نے ہمیں اتنی شدت سے خبردار کیا تھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ محض شعور کی ایک آزاد جستجو ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی کتاب میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔